اس کی بالکل جمع مت کریے گا، اگر سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي برهان الرشيد الا بذكر الله وتطمئن القلوب. سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین کرام، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں گلشن چشت کے ذریعے آپ کی خدمت عالیہ میں چند اسباق اور درس جو ہے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں یہ دعا اس ناچیز عاجز و مسکین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سامعین کو، ناظرین کو، حاضرین کو جو ہے سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت قرآنیہ پڑھی ہے وہ اللہ رب العزت اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، اے میرے بندو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جتنے بھی دل بے چین ہیں، جن دلوں میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو ہم کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں چکر کاٹ کاٹ کے جو ہے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہماری بے چینی نہیں دور ہوتی. تو بے چینی دو ہی جگہ ہوتی ہے، یا تو دماغ میں یا تو دل میں. تو اللہ نے دل کا ذکر فرمایا، اور دل بادشاہ ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے. یاد رکھیں، اگر دل کسی کا ٹھیک ہے تو پھر یقیناً اس کا دماغ بھی، اس کے اعضائے جوارے جو اس کے عضلات ہیں، ہاتھ پیر سب ٹھیک ہوں گے. اگر دل کو کوئی بیماری لگ گئی تو پھر جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گلشن چشت جو ہماری خانقاہ معلّہ ہے اجمیر معلّہ میں، یہ سمجھیں کہ اللہ کے ولیوں نے جو خانقاہیں بنائی ہیں، جو ایسا در ایسی جگہ کہ جہاں اور کچھ نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے عزیزان محترم کہ بے چین دل جب کسی گناہوں کے اڈے پہ پہنچتا ہے تو اور بے چین ہو جاتا ہے. یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. جو گنہگار ہے، گناہوں کے اڈے پہ پہنچتا ہے تو اور بے چین ہوتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن اسے سمجھ میں آئے گا جو اللہ والا ہے اور کبھی گناہوں کے اڈے پہ پہنچا تو اس کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت کیا ہوتی ہے وہی جان سکتا ہے، اس لیے کہ کبھی وہ ایسی جگہوں پہ رہا نہیں ہے. تو جب وہ جو ہے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اس کا دل بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ فرما دی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے مضطرب اور بے چین دلوں کو چین میں لانا چاہتے ہو، سکون اور قرار میں لانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، چین و سکون حاصل ہوتا ہے. اب میری جو باتیں آگے آ رہی ہیں عزیزان محترم، ان کو سنیں کہ جو بھی بے چین ہو، مضطرب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. پورے جو ہے ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نے اللہ کے ذکر کو، جو بھی اس کے پاس بہتر سلیقہ ہے، انداز ہے، اپنے دل اور وجود کو پاک کر کے اگر اللہ کا ذکر کرے، پھر اسے چین نہ آئے، تو ہم تمام کہنے والوں کو پکڑ لیں. خدا کی قسم، اگر بندے نے دل کو پاک کر کے، وجود کو پاک کر کے اگر اللہ کا ذکر کیا تو اسے چین حاصل ہونا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چین اور سکون، قرار عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ آپ ذکر جو ہے، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے. ذکر آپ سمندر کے کنارے کر سکتے ہیں، ذکر آپ باغات میں کر سکتے ہیں، ذکر دنیا کے کسی مقام پر آپ کر سکتے ہیں، پابند نہیں. اب اسے جو ہے پھیلایا جائے تو کبھی آپ ٹرین میں، کبھی پلین میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں. لیکن جو اللہ کے ذکر کا صحیح جو ہے وہ ذائقہ ہے، لطف ہے، وہ کہاں ملے گا؟ جو اللہ کے ذکر کا صحیح لطف اور ذائقہ ہے، جہاں آپ کی نگاہیں دنیا میں چکا چوند ہو، آپ دنیا بھی دیکھ رہے ہو، وہاں ذکر کرو، وہاں ذکر کا لطف نہیں ملے گا. اسی لیے اہل اللہ، صوفیہ جو ہوتے ہیں، وہ جب کسی طالب کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کے کھانے پر بھی، اس کے پینے پر بھی، اس کے اٹھنے پر بھی، اس کے بیٹھنے پر بھی آپ دیکھتے ہیں
کہ بعض لوگ ہم سے بالکل جدا گانہ ہوتے ہیں، ان کا انداز، ان کی صورت، ان کی شکل سب بالکل لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، تب انہیں دنیا دیکھ کر کہتی کہ حضور آپ کی صحبت میں آیا تو دل کو سکون مل گیا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں بگڑے ہوئے۔ میں یہاں جو لوگ جانتے ہیں، ہم جس خانقاہ کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں، اجمیر معلیٰ میں عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ سے اس قدر محبت کہ حضور بابائے قوم و ملت کو لوگ بھول گئے، جن کو کہتے ہیں گدائے خواجہ، نام ہے عبدالحق لیکن دنیا کہتی ہے گدائے خواجہ۔ گدا کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں، خواجہ کا جو گدا ہو جائے پھر وہ دنیا کو کیا بانٹتا ہے؟ چین اور سکون۔ پھر وہ اپنے وطن اصلی کو بھی بھول جاتا ہے، چاہے دنیا میں جہاں جہاں سیر کرے۔ لیکن آج ان کی پہچان یہ بن گئی کہ اجمیر معلیٰ کا ایسا گدا کہ بارگاہ خواجہ میں اس قدر مقبولیت ہوئی کہ جانے نہ دیا، اپنی ہی زمین پر رکھ لیا اور اپنی ہی زمین میں دفن کرنے کا اجازت نامہ بھی عطا فرما دیا۔ تو وہ ذات مبارکہ جب وہاں پر بگڑے ہوئے لوگ گئے، میں ایک نام جانتا ہوں بہت پہلے، میرے عزیز بھی ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ کے پیر و مرشد، یہ بہت پہلے کی بات ہے، میں کتاب کا درس شروع کرنے سے پہلے یہ ایک جو ماحول آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جیسے کتاب لکھنے والے نے دیباچہ لکھا ہے، ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ دیباچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اس میں عرض ناشر ہوتا ہے کہ جو شخص چھاپنے والا ہے اس کی کچھ گزارشات ہوتی ہیں، جو لکھنے والا ہوتا ہے اس پر کچھ حالات گزرے ہوتے ہیں، سب کتابوں میں کہیں مقدمہ، کہیں دیباچہ، کہیں خلاصہ۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے میں یہ آپ کو کہ جس چینل کے تحت گلشن چشت جو ہمارا، یہ بھی انہی بزرگوں کا دیا ہوا نام ہے کہ کیا بنایا جائے، تو بہت سارے اچھے ناموں سے لوگوں نے اپنا اس سوشل میڈیا اور دنیا میں نام رکھا ہوا ہے، تو ہمارا بھی نام کسی سے کم نہیں، گلشن چشت۔ اور جو چشتی ہوتا ہے وہ بہشتی ہوتا ہے، جو چشتی ہے صحیح معنوں میں خواجہ پاک کے فرامین پر، فرمودات پر، ملفوظات پر عمل کرنے والا، تو کہنے والوں نے عالم کیف میں یہ کہہ دیا کہ جو چشتی ہے وہ بہشتی ہے، جو چشتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ مگر صرف نام کا نہیں کہ ہر چھٹی اجمیر میں منائیں گے، مگر نہ جاتے ہوئے نماز پڑھیں گے، نہ آتے ہوئے نماز پڑھیں گے، اور نہ وہاں اجمیر معلیٰ میں نماز پڑھیں گے۔ تو ان سے اس فقیر کی عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ جو بھی حضور بابائے قوم و ملت سے منسلک ہیں، میری مراد گدائے خواجہ حضرت پیر و مرشد سید المتکلمین حضرت سیدنا خواجہ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وابستہ ہیں، جو منسلک ہیں، اور یقیناً میرا حسن ظن ہے کہ سبھی الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز کے پابند ہیں، میں دیکھتا بھی ہوں، پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں کر پاتے اور بابا سے محبت رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان کے اس جملے پر جو میں سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بابا صاحب نماز نماز نماز، یعنی کہ اس وقت کی یہ جملے ہیں کہ جس وقت آپ بالکل عالم پیری میں ہیں، بزرگی میں ہیں، مگر اس وقت بھی اتنا ہوش باقی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں، مجھ سے میرا دم بھرنے والوں، نماز نماز نماز، کئی بار آپ تقریر فرماتے ہیں نماز نہیں تو کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ اہم العبادات ہے، راس العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اور اسی سے تو مسلمانوں کو چین و سکون بھی ملتا ہے، اور وہ کیوں نہ تعلیم فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں الا بذکر اللہ، یہ موضوع ہے کہ خبردار خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی بے چین دلوں کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ کر کے آپ دیکھ لیں تو کسی بھی مقام پہ کریں، کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن اہل اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ آتے ہیں تو بہت بگڑے ہوئے لوگ آئے۔ ایک نام بہت پہلے جب بابا صاحب کا میں نے سنا تو انہوں نے کتاب بھی بابا صاحب کی جو دی مجھے، وہ آپ نے جو منقبت سیدنا حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، پیش کیا، تو اس کا ایک شعر وہ میں بار بار پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے لائق بھی کیوں نہیں، تو آپ سنیں گے بھی تو آپ کو بھی کیف آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اونچا مقام کہ کبھی محروم نہیں، اور وہاں دیکھیں کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے برادران وطن نفرت کی آگ کو پھیلاتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیں کہ اگر اہل اللہ اور صوفیہ کے نزدیک کوئی اس طریقے کا معاملہ ہوتا
تو بارگاہ اجمیر میں جو ہے یہ نہیں کہ بھائی تم چلے جاؤ، تم فلاں ہو، تم چلے جاؤ، تم نکل جاؤ، وہاں تو جو کچھ بھی بٹتا ہے وہ در خواجہ ہے، ہر ایک کو ملتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے سمجھنے کے لیے اپنا ہو کہ بیگانہ، اپنوں سے مراد کیا ہے کہ مسلمان ہو تو اسے دیں، بیگانہ یعنی اگر غیر مسلم ہو تو اس کو نہ دیں، نہیں، بارگاہ خواجہ میں تو اپنوں سے پہلے بیگانوں کو نواز دیا جاتا ہے، بیگانوں کو، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آیا ہے۔ اور وہ واقعہ آپ دیکھ لیں کہ بھیلواڑہ کی ایک عورت جب بارگاہ معلیٰ میں پہنچتی ہے اپنے بچے کو لے کر، جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا تھا، لیکن اس نے سنا کہ وہ جو ہے غریب نواز ہیں، غریبوں کو نوازتے ہیں، تو جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا مر گیا، بارگاہ معلیٰ میں حاضر ہو کر کے اس عورت نے کہا کہ حضور آپ بڑے دیالو ہو، آپ بڑے رحم دل ہو، میں نے سنا ہے آپ جو ہے مریضوں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو جو ہے نوازتے ہو، میرا بیٹا جو ہے انتقال کر گیا ہے۔ سر آپ نے فرمایا کہ کس نے کہا تیرا بیٹا انتقال گیا؟ ارے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، وہ دیکھ مسکرا کر اٹھ رہا ہے۔ یہ بارگاہ معلیٰ، اجمیر معلیٰ اور عطائے رسول ہند الولی کی جو ہے زندہ جاوید کرامت ہے، مسلمانوں کے لمحہ فکریہ ہے۔ تم کیا تھے، کیا ہو گئے؟ تمہارے اسلاف کیا تھے؟ تم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے سچی عقیدت و محبت اجمیر معلیٰ سے اور بالخصوص عطائے رسول ہند الولی رضی المولا تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا موضوع جو دعا کہ اللہ کے ذکر سے بندوں کو جو ہے کہیں بھی کریں آپ، کوئی ضمانت نہیں، لیکن اہل اللہ جو خانقاہ بناتے ہیں، اہل اللہ جو لوگوں کو جو ہے اپنی نگرانی میں سوکھی روٹی کھلا کر پانی سے کہتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو، کیا وجہ ہے بھائی؟ کہا اس پر جو ہے اپنے شیخ کی نظر ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار رموز جو ہے کھلے، اور جب ذکر کرایا جاتا ہے اس دائرے میں، اس جگہ پر جہاں وہ خود در و دیوار کو اللہ کے ذکر سے معطر کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ کا جب جی چاہے آپ تجربہ کر لیں، کسی خانقاہ میں جا کر ذکر کریں جہاں اللہ والے ایک نہیں کتنے ذاکرین گزرے ہوں گے، وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں یہ چلہ جو ہوتا ہے جہاں اللہ کے ولی جو ہے 40 دن بیٹھ کر کے وہاں پر جو ہے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس جگہ اللہ والوں نے ذکر کیا ہے بے زبان دیوار نے بولنا شروع کر دیا ہے، بے زبان جو ہے پانی نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا دل نہ جاری ہو، ہمارا دل نہ پڑھے، شرط ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ، تو آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر ذکریں، اس کا لطف کچھ اور ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے بارگاہ میں جائیں، کسی خانقاہ میں جائیں۔ میں تشخیص نہیں کرتا، سارے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے خانقاہ بنائی، خانقاہ معلیٰ، یہ تو انہوں نے اپنے ذکر کی ایک جگہ بنائی۔ آپ کو خانقاہ نہ ملے، دنیا کے ہر کونے میں جو ہے مسجد ہے، اور یہ مسجد کیا ہے؟ یہ بھی ذکر کی جگہ ہے۔ اگر یہاں پر آپ جو ہے باوضو ہو کر اعتکاف کی نیت کر کے ذکر میں لگ جائیں، جو آپ کو کہیں منزل نہ ملتی ہو، فقیر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہے گا کہ انشاءاللہ العزیز خلوص نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، دل کو چین بھی حاصل ہوگا، منزلیں بھی ملیں گی۔ تو عزیزان محترم، یہ کتاب جو ہم آپ کے سامنے رکھ کر کے اب اس کا جو ہے درس جو ہے ہم شروع کریں گے اپنی اس خانقاہ کی طرف سے سلسلے وار۔ تو اس کتاب کے مصنف ہیں، لکھنے والے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضور غریب نواز نے جب آقا کے حکم اور کرم سے کہ جاؤ ہندوستان، تو آپ جب تشریف لانے لگے تو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 1-2 دن نہیں 40 دن آپ نے جو ہے مراقبہ کیا، مکاشفہ کیا، پھر اس کے بعد ہندوستان کی طرف جو ہے چلے۔ تو عزیزان محترم، آج بھی اللہ نے جسے دکھایا تو داتا صاحب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عطائے رسول ہند الولی کا چلہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ چلے جائیں آپ لاہور میں داتا صاحب کی مزار پر، تو آپ کو جو ہے وہ جگہ ملے گی کہ جہاں یکسوئی کے ساتھ آپ نے ذکر کیا۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ بابا صاحب سے، گلشن چشت سے جن کی وابستگی ہوئی، ایک شخص کو میں جانتا ہوں، بڑے بگڑے ہوئے حالات تھے اور انتہائی جو ہے بگڑی ہوئی جو ہے زندگی تھی کہ نہ نماز سے تعلق، نہ روزے سے تعلق، اور نہ ہی دین سے کوئی تعلق۔ گھر سے باہر نکلنا تو گانا گانا، گھر میں جانا تو گانا گانا، یہ ایک جو ہے ذوق تھا، شوق تھا۔ لیکن جو کہا ہے کسی اللہ والے نے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
ایسا بدلا. تو اسی سرزمین بمبئی میں ایک محلہ ہے جسے ہم دھراوی کہتے ہیں، اور وہاں پر جانتے ہیں، عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بابا صاحب کے مرید ہوں گے، شکلاً بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے. اور سارے مریدین جو ہے بابا صاحب کو غالباً یہ سچ ہے کہ ابا حضور کہتے ہیں، ابا حضور کہتے ہیں، اور وہ سب کو جو ہے اپنا بیٹا کہہ کر کے پکارتے. تو آپ دیکھ لیں، وہ خود بیان کرتے ہیں اور ابھی حیات میں ہیں، جس کا جی چاہے مل لے. تو اللہ کے ولیوں سے ملتا کیا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب حضور بابا صاحب کی جو ہے صحبت میں آپ آئے، زندگی کچھ اور تھی، لیکن آج عالم یہ ہے، میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو چاہے سفر ہو، حضر ہو، بندہ تڑپ جاتا ہے. اپنے پیر کی سچی ہدایت پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راہیں ہموار کر دیتا ہے. عزیزان محترم، میرا دل اسی طرح سے ہے کہ کوئی چیز اگر دماغ میں آئی تو جب تک وہ زبان پہ نہ آ جائے اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، سمجھ کا ذریعہ ہو، تو پھر میں اسے اس کو کوئی جو ہے اس طرح سے نہ سمجھے کہ میں نے ان کا نام کیوں لے لیا، ان کو کیوں کہہ دیا. حضور بابا صاحب کی زندہ جاوید کرامت آج بھی جو ہے موجود ہے کہ آپ کیسے بدلے، کیا ہوا، تو نگاہ ولایت پڑ گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے بزرگوں کی بارگاہ سے نسبت اور تعلق سچی عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا چاہیے. آئیے ہم چلتے ہیں اب اس طرف جو کتاب کا دیباچہ ہے. کتاب کے مصنف تو ہیں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کتاب کو جو لکھا آپ نے اس کے جو ہے ترجمہ کرنے والے ادیب شہیر حضرت شمس بریلوی ہیں، جو غنیت الطالبین کو بھی اور بھی بہت ساری بزرگوں کی کتابوں کے جو ہے ترجمہ کرنے والے ہیں. اور وہ دیباچے میں جو ہے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور رہ کر اور ہم نشینی سے جو شرف حاصل کیا تھا، اور جس قدر شرف اندوز ہوئے تھے اور تزکیہ نفس کی جس منزل پر پہنچے تھے، اس کی بشارت خود قرآن پاک نے دی. اور ہم نشینی رسول خدا کے فیضان کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت ہی کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ خلفائے راشدین اور دیگر حضرات صحابہ میں سے ہر متنفس اور ہر ہستی پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق سے متصف ہو گئی، اور ان میں سے ہر ایک کمالات انسانی کے منتہا کو پہنچ گیا، اور اصحاب صفہ میں سے ہر ایک پاک دیدہ و پاک بھی توکل اور رضا کا پیکر اور صدق و صفا کا ایک مرقع بن گیا. تاریخ اسلام میں انہی نفوس قدسیہ کو صوفیاء کرام کا پہلا گروہ کہا جاتا ہے، یعنی تصوف اسلام کا دور انہی حضرات پر مشتمل تھا. تصوف کے بنیادی اصول یا ارکان: تصوف استغراق عبادات، یاد حق، توبہ، زہد، ورع اور فقر جو ہے توکل اور رضا شریعت میں بھی اس اہمیت کے حامل ہیں جس طرح طریقت میں تھے اور تصوف کے ابتدائی دور میں رہے. آج کا سبق جو ہے بس یہیں تک. انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی. آئندہ ہم جو ہے کتاب کے اوراق کو جو ہے پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس سے جو ہے نفع حاصل کریں گے. آپ سے پھر وہی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے خانہ کا، آس پاس پڑوس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.